نے پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ ایڈوانس دی جا سکتی ہے؟ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ایڈوانس دی جا سکتی ہے اور اس کا حساب رکھ لیں، اور جب آپ کا وقت آئے گا تو جتنی زکوٰۃ آپ پہلے سے دے چکے ہیں اس میں سے حساب مائنس کر دیں اس کو۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندے کو کتنی اماؤنٹ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ مراد ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی کو اتنی دی جائے کہ جس سے وہ صاحب نصاب نہ ہو جائے، نصاب سے زیادہ نہ دی جائے، الا یہ کہ اس کے اوپر قرضہ۔ اب اگر آپ نے کسی کو زیادہ زکوٰۃ دینی ہے، مثلا آپ کسی غریب آدمی کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اتنی زکوٰۃ دی جائے کہ وہ اپنا گھر بنا لے، یا آپ اس کو ایک پلاٹ لے کے دینا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل تو نصاب 38-40 ہزار روپے پر نصاب بن جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ وہ اپنے پلاٹ، اگر آپ نے اس کو پورا پلاٹ لے کر دینا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ وہ اپنے پلاٹ کا، غریب آدمی ہے کوئی سستا پلاٹ لے گا، 4-5 لاکھ روپے کا فصل ہے اسے لینا ہے، تو اپنے پلاٹ کا سودا کر لے۔ جب وہ سودا کر لے گا تو اس پر اس کی قیمت واجب الادا ہو جائے گی، اور یہ اس کے ذمہ قرض ہو جائے گی۔ تو 5 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، تو یہ اس کے ذمہ قرض ہو جائے گا، سودا ہو گیا، قیمت واجب الادا ہو جائے گی۔ اب اگر آپ اس کو 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بھی اکٹھی دیں گے ایک ہی شخص کو تو اس میں کراہت نہیں آئے گی۔ ویسے اگر کسی کو نصاب سے زیادہ زکوٰۃ دی جائے تو اس میں ناجائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن کراہت آتی ہے، اس کے اندر مکروہ کہا گیا ہے اس کو۔ تیسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ اپنے گاؤں میں نماز قصر ادا کی جائے گی یا پوری ہوگی؟ دیکھیں، نماز قصر کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 جگہوں پر نماز پوری ادا ہوتی ہے، ایک وطن اقامت میں اور ایک وطن اصلی میں۔ وطن اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ، جہاں پر آپ کا گاؤں ہو، آپ کی قبرستان ہو، شادی غمی ہو، جہاں پر انسان جاتا ہے لوٹ کر، یہ اس کا وطن اصلی کہلاتا ہے۔ اور جہاں پر بھی وہ 15 دن کی سے زیادہ کی نیت کے ساتھ مقیم ہو جائے، اس جگہ کو پھر وطن اقامت کہتے ہیں۔ اور ایک وقت کے اندر وطن اقامت ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک وقت کے اندر وطن اصلی بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وطن اصلی میں اور وطن اقامت کے اندر انسان پوری نماز پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پھر جب اگر سفر میں ہوتا ہے اور وہ سفر کی مسافت اس نے طے کر لی ہے تو نماز جو ہوگی اس کی وہ قصر ہوگی۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا دیور سے پردہ ہوتا ہے؟ اسی طرح فرسٹ کزنز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہر نامحرم سے پردہ ہوتا ہے۔ پردے کا حکم جو ہے وہ نامحرم کے لیے آیا ہے۔ دیور بھی نامحرم ہے، فرسٹ کزنز بھی سارے نامحرم ہیں، بہنوئی بھی نامحرم ہے، یہ سارے وہ ہیں جن سے پردہ ہوتا ہے اور پردہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول، پردے کا حکم آیا تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، والحمد، حمد عربی میں کہتے ہیں شوہر کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، اور شوہر کے کزنز ہیں، یہ حمد کہلاتے ہیں عربی کے اندر، ہا میم اور واو۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، حمد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں پردے کے حوالے سے؟ آپ نے فرمایا کہ والحمد موت، حمد تو موت ہے، اس سے تو زیادہ سخت پردہ کرو۔ تو باقی یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پر ایک گھر کے اندر کئی بھائی رہتے ہیں، تو اس میں جو پردے کے بارے میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ اس کی وہ صورت تو مشکل ہوتی ہے کہ بالکل ہی اجنبیوں کی طرح کیا جائے، یعنی جب گھر ایک ہو، خاص طور پر یہ ہمارے یہاں شہری گھروں کے اندر تو پھر بھی کچھ پورشنز ہوتے ہیں، دیہاتوں میں جو گھر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں کمرے ہیں سارے، اور سامنے ایک بہت بڑا سارا صحن ہے، تو اگر ایک بندہ اس گھر میں کہیں بھی کھڑا ہوا ہے تو پورے گھر کو وہ ویزیبل ہوتا ہے۔ گھر اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ خواتین کو یہ اس پہ حکم ہے کہ وہ ایک تو مشترک گھروں میں رہنے والی، یعنی جس گھر میں نامحرم بھی ساتھ رہتے ہوں، ان خواتین کو زیب و زینت، سنگھار اور خوشبوؤں سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ نامحرم کو خوشبو سنگھانی، اس کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ جانا اور بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسی اوڑھنی وہ لے لیں، ذرا نسبتاً بڑی اوڑھنی ہو، اس کو پہن کر اس کا ہلکا سا اس کو نیچے گھونگھٹ نکال کے اپنے کام کرتی رہیں، تو اسی کو پردہ کہا گیا ہے۔
مشترک گھروں کے اندر۔ لکھا ہے کہ ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ دونوں کے حق کی نوعیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو خدمت کی نوعیت سے جو حق، یہ کا مطلب یہ ہے، دو مسائل پیش آتے ہیں بعض اوقات کہ ماں ایک بات کہہ رہی ہے، والد دوسرے بات کہہ رہے ہیں۔ شاید ان کے سوال کا مقصد یہ ہو کہ والدہ کی طرف سے ایک بات ہے، والد کی طرف سے دوسری بات ہے، تو فرما بردار بیٹا کیا کرے، کس کی مانے، ماں کی مانے یا باپ کی مانے؟ تو اس پر یہ ہے کہ خدمت کا جو حق ہے وہ ماں کا زیادہ ہے۔ اگر ماں اور باپ ایک ہی وقت میں پانی مانگے تو پہلے ماں کو پلائے، اور جو بات ماننے کا حق ہے وہ باپ کا زیادہ ہے۔ تو اطاعت جو ہے، اطاعت وہ باپ کی زیادہ ہوگی اور خدمت ماں کی زیادہ ہوگی۔ تو جو چیز اطاعت کی لائن کی ہے وہ باپ کی مانی جائے گی، اور جو چیز خدمت کی لائن کی ہے اسے ماں کا حق پہلے ہے باپ سے۔ کیا پینٹ شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ اسلامی لباس کے بارے میں سن لیں کہ اس سے کچھ احکامات ہیں، وہ احکامات جس لباس کے اوپر بھی پورے آ جائیں گے تو وہ اسلامی لباس کہلائے گا۔ اسلام میں کوئی ایسا طے شدہ یونیفارم تو ہے نہیں کہ سب لوگوں نے یہ پہننا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، یعنی اس سے ستر ہوتا ہو، ستر کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اتنا تنگ نہ ہو کہ اس سے جسم کے اعضاء کا حجم واضح ہوتا، پتہ چلتا ہو، عورت مرد دونوں کے لیے۔ اور وہ لباس کفار کا شعار نہ، کفار کی علامت نہ، ایسے لباس جو ان کا کسی درجے میں بھی ان کے ہاں ان کے مذہبی کسی اس کا حصہ ہو۔ جیسے ہندوؤں کا ایک خاص لباس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو ان کے مذہبی لوگ پہنتے ہیں، زرد رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں خاص قسم کے۔ تو اس قسم کی کہ اس کے اندر جو ہے وہ مشابہت جو ہے وہ کفار کے ساتھ ایسی نہ آتی ہو کہ کسی کو دیکھ کر شک پڑ جائے کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ ساری شرائط لباس کے اندر پوری ہوں گی تو اس کی پھر جو بھی شکل ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگی۔ پائنچے ٹخنوں سے اوپر صرف نماز میں ضروری ہیں یا ہر وقت ضروری ہے؟ مردوں کو ہر وقت اپنے پائنچے ٹخنوں سے اونچے رکھنے کے لیے کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الازار، کہ جو پائنچے جو ٹخنوں سے جو نیچے کپڑا لٹکے گا تو وہ ٹخنے جہنم کے اندر جلیں گے۔ اس لیے اس کی بہت سخت وعید ہے۔ اور وہ اہل تکبر کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے پائنچے نیچے لٹکا کر چلتے تھے، اس لیے کبھی ڈھلک جائیں انسان کو خیال نہیں رہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو اونچا دیکھیں۔ ہم اتنی مرعوب قوم ہیں اور ہماری اتنی مرعوب قسم کی ذہنیت ہے کہ اگر فیشن کے اندر اونچے پائنچے آ جائیں تو عورتیں بھی اٹھا لیتی ہیں، اور اگر فیشن میں نہ ہو تو مرد بھی نہیں اٹھاتے۔ عورت کے تو وہ سطر ہے ہر وقت۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ بازاروں میں عورتیں اتنے اونچے اونچے پائنچوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں؟ تو یہ کس وجہ سے کہ فیشن ہے اونچے پائنچے۔ تو فیشن کے اندر ہمیں پائنچے اٹھانے کے اندر تو کوئی شرم نہیں آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو اٹھاتے ہوئے ہمیں بے شرم آتی ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ حج پر جانے والا کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنے کر سکے، اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، تو جتنے عمرے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری کتنی ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ میرے پاس جو ہے حج کے مناسک میں سے تو نہیں ہے، حج تو اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا عشق اور اس کی محبت کیسے اس کو یہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ مکہ جائے اور مدینہ شریف کی حاضری کے بغیر ہی وہ واپس آ جائے؟ یہ کیسے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ اجازت اس کو کیسے دے سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ حج کے بے شک اراکین میں سے نہیں ہے، اس کے بغیر بھی حج مکمل ہو جاتا ہے جو حج کے اپنے مناسک ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ وہاں پر جائے تو وہ وہاں مدینہ شریف کی حاضری، اس پہ علماء نے اختلاف بھی لکھا ہے کہ مکہ شریف کی حاضری افضل ہے یا مدینہ شریف کی حاضری افضل ہے، حج کے علاوہ دونوں طرف کی آ رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یعنی پہلے مدینہ شریف جایا جائے یا پہلے مکہ جایا جائے، اس پر باقاعدہ بحث ہے کتابوں کے اندر۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پہلے مکہ جائے اور پھر وہاں طواف کر کے اور پاک صاف ہو کر پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ پہلے مدینہ جائے، حضور کی شفاعت لے کر اللہ کے دربار کے اندر جائے۔ تو دونوں طرف علماء کا ذوق ہے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مسجد میں جماعت نماز ادا کر دی گئی ہو اور اس کے بعد 5-7 نمازی آ جائیں تو کیا وہ نماز با جماعت ادا کریں گے؟ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ 8-10 لوگ بعد میں آئیں تو انفرادی نماز ادا کرتے ہیں، اور بعض مساجد میں لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ دوسری جماعت کی اجازت مسجد حاضہ میں نہیں ہے، رہنمائی فرمائیں۔ جس مسجد کے اندر امام باقاعدہ متعین ہو اور وہاں جماعت کی نماز ہوتی ہو، وہاں ایک جماعت ہو جانے کے بعد اس وقت میں دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہے، جماعت ثانیہ جس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے جماعت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جماعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ سارے لوگ ایک وقت کے اندر پڑھیں۔ ہاں البتہ اگر 2-3 لوگ پھر اکٹھے ہو جائیں تو مسجد کی حد سے باہر وہ اپنی جماعت کرا سکتے ہیں۔ اس سے مسجدوں کے اندر یہ معلومات کر لینی چاہیے کون کون سی جگہ مسجد میں داخل ہیں۔ بعض اوقات مساجد کے برآمدے مسجد میں داخل نہیں ہوتے، مسجد کے ساتھ کوئی قرآن پڑھنے کی درسگاہیں ہوتی ہیں، وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتی، تو وہاں پر وہ جماعت کرانی چاہیے۔ خود مسجد کے اندر جو ہے وہ دوسری جماعت نہیں کرانی چاہیے۔ اور آج کل سورج 5:28 پہ طلوع ہو رہا ہے، فجر کا وقت کتنے بجے تک ہے؟ بس مجھے بالکل منٹوں کے اعتبار سے تو یاد نہیں، یہی کو 5:23-24 تک آج کل فجر کا وقت ہے، کیا یہی ہے؟ ایسا 5:23 5:24 تقریباً اتنا ہی ہے۔ ہاں 5:24 اس سے پہلے 5:23 مسجد وقت ہے، نماز فجر پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال نے کیا کہ عورت اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے حج کا کیا حکم ہے؟ اگر عمرہ ادا کرے گی تو کیا حج فرض ہو جائے گا؟ اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو، نصاب کی مراد یہ ہے کہ اس کی حج کے لیے اس کی استطاعت نہیں ہے، تو یقیناً اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور اگر وہ اشہر حج میں، یعنی جو حج کے جو مہینے ہیں اس میں اگر وہ وہاں نہیں جاتی بلکہ کسی اور مہینے میں عمرے کے لیے چلی جاتی ہیں کسی اس پر، تو پھر اس سے حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حج کے مہینوں کے اندر کوئی بندہ وہاں موجود ہوگا اور حج کے مہینے اس کے اوپر آ جائیں گے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو موجود ہے وہاں پر، حرم کے اندر ہی ہے، اسی علاقے کے اندر۔ لیکن اشہر حج کے علاوہ اگر کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے اور صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔